ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمین. الحمدللہ آج 27 نومبر 2022 کو سنڈے کے دن ہماری یہ قرآن کلاس نمبر 135 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے. آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ التوبہ کی آیت نمبر 25 سے انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے. سورہ التوبہ چونکہ ایسی صورت ہے جس کے سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں رکھی ہوئی، اس لیے میں جب بھی اس کا درس سٹارٹ کرتا ہوں تو صرف اعوذ باللہ پڑھتا ہوں، کیونکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھنا تو واجب ہے قرآن کی تلاوت سے پہلے. سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ جب بھی قرآن کی تلاوت کرنے لگو فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو پھر اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرو شیطان مردود کے اگینسٹ. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھنا ضروری ہے. آیت نمبر 25 سے انشاءاللہ آج سٹارٹ لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے کئی مواقع پر جنگی میدانوں میں تمہاری مدد فرمائی ہے. وَيَوْمَ حُنَيْن، اور حنین کے دن تو بالخصوص. اب چونکہ یہ قتال کے حوالے سے صورت ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ ہے، یعنی قتال، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب استیصال ہے کافروں کے اوپر، رسول اللہ کی خصوصیت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے حوالے سے مسلمانوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے جو پہلے کی جنگیں ہیں ان کی طرف اشارہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے مواقع پر تمہاری غیبی مدد فرمائی. غزوہ بدر کے اندر بھی فرمائی فرشتوں کے ذریعے، غزوہ احد کے اندر بھی، غزوہ خندق میں بھی جب ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہو گئی. یہ ساری ڈیٹیلز آپ کو وقتاً فوقتاً، غزوہ احد کی تو ہم کمنٹری سورہ آل عمران کی 60 آیات کے اندر کور کر چکے ہیں، غزوہ بدر سورۃ الانفال کے اندر، اور غزوہ احزاب انشاءاللہ تعالی آئے گا سورۃ الاحزاب میں، غزوہ خندق. اور سورہ توبہ میں جو رسول اللہ کی زندگی کا آخری غزوہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غزوہ تبوک، اس کا ذکر ہے. تو اللہ تعالیٰ غزوہ تبوک کے لیے جو مسلمانوں کو تیار فرما رہا ہے، اسی کانٹیکسٹ میں یہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی مواقع کے اوپر تمہاری مدد فرمائی، بالخصوص حنین کے دن.
یہ جو غزوہ حنین ہے نا، یہ فتح مکہ والے سال ہوا تھا، فتح مکہ کے فوراً بعد، آلموسٹ 3 مہینے کے بعد، اور یہ عرب کی سرزمین پر مشرکین عرب کے خلاف آخری جنگ تھی، فیصلہ کن جنگ۔ ویسے تو فتح مکہ کے بعد ہی مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی تھی، لیکن ابھی کچھ قبائل باقی تھے جنہیں اپنی جنگی صلاحیتوں کے اوپر ناز تھا، اور وہ رسول اللہ کی بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، ورنہ اکثریت نے تو نبی علیہ السلام کا غلبہ قبول کر لیا تھا۔ بعض نے ایز اے پیغمبر کیا، بعض نے ایک وار لارڈ کے طور پر، کہ ایک ایسا جنگجو ہے، قبیلے کا سردار، جس نے تمام قبائل کو سرنگوں کر دیا۔ اور اسی کا ذکر آیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح آ پہنچی اور تم دیکھ رہے ہو کہ لوگ گروہ در گروہ دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ اور وہ گروہ در گروہ لوگ رسول اللہ کے اس غلبے کی وجہ سے آپ کی بیعت کر رہے تھے، لیکن اب رسول اللہ کے کیس میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صرف ایک قبیلے کے سردار یا جنگجو کی حیثیت سے نہیں تھے، بلکہ اللہ کے پیغمبر بھی تھے، لہٰذا بیعت اس زمانے میں بھی ہوتی تھی، بڑے سرداروں کی بیعت لوگ کرتے تھے، ان کے پیچھے چلنے والے۔ اب رسول اللہ کی بیعت ظاہر ہے وہ پھر ایک پیغمبر کو ماننا بھی، اللہ کی توحید کا اقرار کرنا بھی ہوتا تھا۔ اسی لیے اعراب کے بارے میں سورہ الحجرات میں آیا ہے کہ یہ پینڈو بادیہ نشین اعرابی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں، تم فرماؤ تم ایمان نہیں لے کر آئے، اولو اسلمنا، بلکہ کہو ہم اسلام لے کر آئے، ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ جب تک تم اسلام کو پریکٹس نہیں کرو گے، اس وقت تک کنوکشن والا ایمان تمہارے اندر پیدا نہیں ہوگا کہ یہ کوئی جنگجو نہیں ہے، اگرچہ جہاد اور قتال بھی اسلام کا حصہ ہے، لیکن یہ ایز اے لاسٹ ریزارٹ ہے، اصل میں تو یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، یہ تمہاری آخرت کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں، آخرت کی ہمیشہ کی کامیابیوں کے لیے۔ تو حنین کے موقع کے اوپر 2 بڑے جو قبائل عرب کے تھے، حوازن اور ثقیف، بنو ثقیف، جو طائف کے اندر ایک بڑا قبیلہ تھا جنگجو، ان لوگوں نے اپنی آخری کوشش کی کہ یہ بھی مسلمانوں کو کسی طریقے سے کاؤنٹر کریں۔ یہ اپنا لشکر لے کر آئے، اور ان سے تعداد میں بڑا لشکر تھا مسلمانوں کے پاس، 12,000 کا لشکر۔ یہاں تو اشارتاً گفتگو آئے گی، میں اس کا پورا آپ کو پس منظر بتا رہا ہوں۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جب قبیلہ حوازن کے لوگوں نے تیر چلانے شروع کیے تو مسلمانوں کا کافی نقصان ہوا، اور وہ پشت پھیر کر بھاگے، یہاں پہ بھی ذکر آ جائے گا۔ اور اس وقت چند مسلمانوں نے جنگ سے پہلے کچھ کلمات ایسے بولے تھے جو اللہ کو تکبر والے کلمات پسند نہیں آئے۔ وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے، تکبر میری چادر ہے، جو میری چادر کو چھیڑے گا اس کو میں نہیں چھوڑوں گا۔ یعنی اگلے زمانوں میں آپ کو پتا ہے نا کہ جو قبائل کے سردار تھے وہ اپنے شولڈر کے اوپر ایک ایکسٹرا پرنا یا چادر رکھا کرتے تھے۔ آج کل علماء بھی آپ دیکھتے ہیں کہ رکھتے ہیں۔ اب کوئی عالم دین جا رہا ہو جس نے یہاں پرنا رکھا ہو، آپ جا کے ایسے کھینچیں اس کا پرنا تو آپ دیکھیں اس کا غصہ آسمانوں پہ جائے گا۔ تو یعنی ایک ٹریڈیشن تھی، تو وہ عرب کے لوگوں کو اس بات کو سمجھانے کے لیے بات کی گئی کہ یہ تکبر میری چادر ہے، اس کو جو ہاتھ ڈالے گا اس کو میں نہیں چھوڑوں گا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا نا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ پھر جنت میں نہیں جائے گا، سیدھی سی بات ہے۔ تو یہ بڑا کریٹیکل ایشو ہے تکبر کے حوالے سے۔ اب وہ تکبر پر مبنی کچھ جملے انہوں نے بول دیے۔ انہوں نے کہا کہ بدر میں ہم کم تھے، اس وقت غالب آئے تھے، آج تو ہماری تعداد بھی زیادہ ہے، آج ہم کافروں پر غالب آئیں گے۔ یعنی جیسے ہی ریسورسز بڑھے، اسباب بڑھے، مسبب الاسباب کا کنسیپٹ پیچھے چلا گیا، اور ہوں ایک پیغمبر کے ساتھی، پیغمبر کی صحبت نصیب ہو، قرآن ان کی موجودگی میں نازل ہو رہا ہو، اور پھر ان کی زبان سے ایسے جملے نکلیں، مجھے اور آپ کو تو معافی کی کوئی گنجائش نکل سکتی ہے، ان کے لیے کوئی معافی نہیں۔ ہاں، جن کے رتبے بلند ہوتے ہیں نا، ان کے امتحان بھی اسی حوالے سے سخت ہوتے ہیں۔ بس پھر اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا کہ وہاں پھر تمہیں بھاگنے کی جگہ بھی نہیں ملی، زمین تنگ ہو گئی تمہارے اوپر۔ صرف 80 لوگ رسول اللہ کے ساتھ رہ گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 12,000 میں 80 کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے۔
جو اوریجنل تھے نا یہ اس پیکج کے لینے والے اور دعویٰ کرنے والے، جو واقعی جن کو یہ دعویٰ جچتا تھا، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، ان 12,000 میں سے بھی صرف 80 بندے حضور کے ساتھ رہ گئے. نبی علیہ السلام نے میدان نہیں چھوڑا. یہ وہ موقع تھا جہاں پتہ چلا کہ رسول اللہ واقعی ٹیم لیڈر بھی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اور انہیں اللہ پر یقین ہے کہ فتح میرا مقدر ہے اور کنوکشن ہے. ورنہ عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ سردار کبھی ایسے موقع پہ لیڈ کرنے کی بجائے پیچھے بیٹھتے ہیں. وہ کہتے ہیں پہلے سارے مر جائیں تو اینڈ پہ میری باری آئے. اور نبی علیہ السلام جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں، 80 کا لشکر صرف آپ کے ساتھ ہے. اور اسی میں آپ کے ایک چچا زاد بھی تھے، ابو سفیان. ایک ابو سفیان وہ ہیں جو حضرت معاویہ کے والد ہیں، یہ وہ ابو سفیان نہیں ہے. اچھا، وہ حالانکہ پورا نام ان کا بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے، لیکن وہ بخاری میں جب حدیث آتی ہے ترجمہ کرتے ہوئے صرف حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے. وہ بنو امیہ کی خدمت کرنے کے لیے نا، تاکہ پتہ چلے کہ اس سے مراد وہ ہیں. وہ نبی علیہ السلام کے خچر کی مہار پکڑے ہوئے تھے اور وہ آگے آگے چل رہے تھے، اور نبی علیہ السلام رجز پڑھ رہے تھے. ایسے اردو میں ہم رجز بھی بول دیتے ہیں، یہ اس کا پراپر جو پروننسیشن ہے رجز، یعنی جنگی سلوگنز بولنا، جنگی ترانہ، یہ ایسے جملے جو جوش بڑھانے کے لیے بولے جاتے ہیں. تو نبی علیہ السلام رجز پڑھ رہے تھے. انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، اس میں کوئی شک ہی نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اب عبد المطلب رسول اللہ کے دادا تھے، بنو ہاشم کے سردار تھے، اور سارا عرب ان سے واقف تھا، ان کی بہادری سے بھی، اور خدا پر جو کامل یقین تھا. جو ابراہ کو انہوں نے کہا تھا کہ یہ اونٹ تو میرے حوالے کر، کعبہ جس کا ہے وہ اس کی حفاظت خود کرے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ رجز پڑھا فی البدی، یعنی سمجھ لیں شعر کی فارم میں ہم وزن. ویسے تو آپ شاعر نہیں تھے، لیکن عرب کے لوگ عام گفتگو میں بھی چونکہ فصیح اللسان تھے، ان کی زبان کی عام گفتگو بھی بڑی ردیف اور قافیوں کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی تھی. اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس ریلیشن شپ کو پرفیکٹ نہیں رکھا، ورنہ اللہ کے لیے کوئی مسئلہ تھا کہ ایک طرح کی نپی تلی آیات نازل ہوتی. ایسا نہیں کیا. وہ آزاد نظم والا سٹائل ہے، کوئی مصرع بہت بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کہیں ملتے ہیں الفاظ، کہیں نہیں ملتے، اچانک ایک اور ٹون شروع ہو جاتی ہے. ہم وزن بھی نہیں، بعض صورتیں بہت ہم وزن ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اس طرح بھی ہے. لیکن نہیں بھی ہے. اب سورۃ الفاتحہ ہے، الحمدللہ رب العالمین، عالمین کے اینڈ پہ نون آتی ہے، لیکن الرحمن الرحیم میم آتی ہے. مالک یوم الدین، پھر نون آ گئی اینڈ پہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب میم نہیں آئی، پھر دوبارہ نون آ گئی. تو ہم وزن ہے کسی حد تک، لیکن یہ اس طرح نہیں ہے. وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، ہم نے نبی کو شعر کہنا نہیں سکھایا، اور نہ یہ ان کے شان شان ہے. ورنہ لوگ تو کہتے ہیں کہ جس طرح اور عرب کے بڑے بڑے شاعر ہیں، یہ بھی ایک شاعر ہے. کلام بھی جاندار، سٹائل بھی اس کا پیورلی وہی ردیف اور کافیوں کا ہم وزن ہونے والا نہیں، لیکن کسی حد تک ردم ہے. اس ردم کی وجہ ہی سے اس میں ٹیسٹ بھی ہے، اور اسی کی وجہ سے اس ٹائم لوگ اسے کریم بھی کرتے تھے، زبانی یاد بھی رکھتے تھے، اس کا وہ ٹیسٹ فیل کرتے تھے. اگر وہ ٹیسٹ نہ ہوتا نا تو قرآن کبھی بھی طرز لگا کے نہ پڑھا جا سکتا، اگر بالکل نثر کے انداز میں ہو. یہ جو آپ قرآ حضرات کی اتنی خوبصورت تلاوت سنتے ہیں جس میں وہ مختلف طرزیں لگاتے ہیں، اور یہ پسندیدہ ہے. بخاری میں حدیث ہے جو قرآن کو ترنم سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں. اور بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ متوجہ ہو کر وقت کے پیغمبر کی تلاوت سنتا ہے جب وہ اللہ کی کتاب سے تلاوت کرتا ہے. یعنی اللہ کو بھی پسند ہے کہ کوئی ترنم کے ساتھ قرآن پڑھے، تو یہ بڑا پسندیدہ عمل ہے. لیکن یہ اسی صورت میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اسی طریقے سے اس میں یہ ردم، جسے ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے تھے ڈیوائن میوزک، ملکوتی غنا، ٹھیک ہے، وہ کسی حد تک رکھا ہوا ہے. اور یہ فی البدی بھی عرب کے لوگوں میں تھا. نبی علیہ السلام وہ رجز پڑھتے ہوئے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، آپ آگے بڑھ رہے ہیں. اور پھر نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے زمین سے ایک کنکریوں کی مٹھی بھری اور یوں کافروں کی طرف پھینکی، اور آپ کی مبارک زبان سے نکلا کہ چہرے جھلس گئے
اور یہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے. بس یہ آپ کی مبارک زبان سے نکلا، وہ سامنے کی جتنی فوج تھی ہر بندے کی آنکھ میں جا کے وہ کنکر لگا اور وہ پسپا ہو گئے. تو یہ غیبی مدد اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ آئی. اور اس طرح کی غیبی مدد اس لیے کہ رسول اللہ کو ایک مختصر زندگی اللہ نے دی تھی، اس کے اندر دین کا غلبہ بھی کروانا تھا، اس لیے بہت ایکسٹرا آرڈنری آپ علیہ السلام کی مبارک زندگی میں اس طرح کے واقعات ہوئے جو بعد میں آپ کو اس طرح نہیں ملتے. بہرحال وہ غلبہ ہو گیا. اب ظاہر ہے کہ اس موقع کے اوپر نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال غنیمت دیا، جو کفار جو ہے وہ میدان جنگ میں چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، اسے مال غنیمت کہا جاتا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ 5 مجھے اللہ نے ایسی خصوصیات دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی. ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگلی امتوں کے لیے مال غنیمت استعمال کرنا حرام تھا، اللہ نے میرے لیے حلال کر دیا. بلکہ قرآن میں تو سورہ آل عمران میں ہے کہ وہ مال غنیمت اوپن میدان میں لا کے رکھتے تھے، آسمان سے ایک آگ آتی تھی اسے جلا دیتی تھی. یہ غیبی معجزہ ظاہر ہوتا تھا. نبی علیہ السلام کے کیس کے اندر مسلمانوں کے لیے حلال کر دیا گیا. اس لیے دیکھیں مال غنیمت کے اعتبار سے پوری سورۃ الانفال ہم سن چکے ہیں، جس میں کہا گیا کہ جی سیدھا سیدھا اس کا 5واں حصہ جو ہے نا 1/5 یعنی 20% وہ تو اللہ اور اس کے رسول کا بیت المال میں. ٹھیک ہے، اور پھر باقی چیزیں بعد میں. خصوصاً وہ جنگیں جو پیورلی غیبی مدد کی وجہ سے ہوئی، نبی علیہ السلام کی برکت کی وجہ سے. اب حنین کی جنگ بھی مسلمانوں نے جیتی تو رسول اللہ کی اس دعا کی برکت سے اللہ کی غیبی مدد آئی. تو بہت زیادہ مال غنیمت ہاتھ آیا. ہزاروں اونٹ، یعنی اونٹ آج بھی کوئی بالکل گیا گزرا ماٹھا قسم کا بھی اونٹ ہوئے نا جی 5 لاکھ کا تو بنتا ہے. وہ ہزاروں اونٹ مال غنیمت میں آئے. اب جو لوگ فتح مکہ کے اوپر نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، نبی علیہ السلام نے ان کی دل جوئی کے لیے انہیں مال غنیمت میں سے زیادہ حصہ دینا شروع کر دیا. صفوان کو بلا کے 100 اونٹ دے دیے. جس شخص نے رسول اللہ کی قتل کی سازش کے لیے بندہ مقرر کیا ہوا تھا، وہ تو میں نے سورہ توبہ کے آغاز میں ہی تعارف میں بتایا تھا، وہ تو پھر اللہ نے مرزانہ طور پر نبی علیہ السلام کو بتا دیا تو وہ شخص مسلمان ہو گیا، اور فتح مکہ پہ اسی نے صفوان کو امان لے کے دی اور اسلام قبول کر لیا. ابو سفیان کو 100 اونٹ دے دیے، بالکل اینڈ پہ مسلمان ہوئے تھے. اب ظاہر ہے جو نوجوان ہوتے ہیں جذباتی قسم کے لوگ، وہ تو پھر ایک اپنی سائیکی رکھتے ہیں. کچھ انصار مدینہ تھے نوجوان ٹین ایجرز، انہوں نے آپس میں گفتگو کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ ابھی تو قریش کا خون ہماری تلواروں سے ٹپک رہا ہے، یعنی ابھی تو ہم اتنی جنگیں کر کے ہٹے ہیں انہی قریش کے ساتھ جو فتح مکہ پہ موت دیکھ کر ایمان لے آئے ہیں، طلقاء ہیں. ٹھیک ہے اسلام ان کا قبول ہو گیا، لیکن ان کے ساتھ تو ہم جنگیں لڑتے آ رہے ہیں. یہ محاورتاً بات کہ ان کے خون ہماری تلواروں سے ٹپک رہے ہیں، اور اس شخص پہ اپنے قبیلے کی محبت غالب آ گئی ہے. اب یہ بہت گستاخانہ جملہ تھا رسول اللہ کے بارے میں بولنا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ جاہل اجڑ قسم کے بھی لوگ ہوتے ہیں، سارے تو اتنے نہیں سمجھدار. نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دی کہ یہ آپ کے ساتھیوں میں کچھ لوگوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے. آپ نے کوئی بلوا کے 295C نہیں لگوائی، نہ آپ نے کوئی نعرہ بازی کروائی ہے. آپ نے بلا کے ایون انہیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دی ہے. آپ نے فرمایا کہ تم نے ایسی ایسی گفتگو کی ہے. تو پھر وہ بڑے بیچ میں پڑ گئے بزرگ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ بچے ہیں، ان کی گفتگو سے آپ صرف نظر فرمائیں. جذبات میں بات کر دی، لیکن نبی علیہ السلام نے کوئی بدلہ نہیں لیا، کوئی ریونج نہیں لیا. آپ نے ان کے اس وسوسے کو انڈورس کیا. آپ نے فرمایا کہ کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ یہ لوگ دنیا کا مال لے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو اپنے ساتھ لے جاؤ. یعنی ان کے اس آرگومنٹ کو انہوں نے صحیح سمجھا کہ ٹھیک ہے کہ جس کی اسلام کے لیے زیادہ کنٹریبیوشن تھی انہیں مال غنیمت میں حصہ ملنا چاہیے تھا زیادہ، لیکن نبی علیہ السلام نے اس لیے فرمایا کہ میں تو ان کی تالیف قلب کے لیے کر رہا ہوں. مؤلفۃ القلوب جو سورہ توبہ میں ہی آگے چل کے آیت نمبر 60 کے اندر جو زکوٰۃ کے 8 مصرف ہے نا کہ کن کن کو زکوٰۃ لگتی ہے، ان میں ایک مؤلفۃ القلوب بھی ہے
جو نئے نئے اسلام کی طرف آئے ہیں آپ ان کو زکوٰۃ میں سے زیادہ پیسہ دیں تاکہ اسلام پہ پکے ہو جائیں، یا ایسے لوگ جو اسلام کی طرف مائل ہیں بھی اسلام قبول نہیں کیا ان پہ بھی پیسہ لگائیں. ظاہر ہے یہ بھی مومن کا ہتھیار ہے نا جی. یہ کوئی ان کو رشوت دینا یا لالچ نہیں ہے، مراد یہ بھی ایک طریقہ ہے کسی کو اپنے قریب کرنے کا. جس طرح ہم کہتے ہیں کسی کے ساتھ حسن سلوک کریں تو وہ آپ کے اخلاق سے متاثر ہوگا. اخلاق صرف زبانی باتیں کرنے کا نام تو نہیں ہے نا. کسی پہ پیسہ لگائیں یہ بھی تو اخلاق ہے نا. ایک بندے کی ایک وقت کوئی ضرورت ہے اور آپ اس کی ضرورت پوری کر دیتے ہیں جبکہ آپ خود بھی اس قابل ہیں کہ اس کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، تو صرف کسی کے سامنے بیٹھ کے دو میٹھے بول دینا ہی حسن اخلاق نہیں ہے. اس سے بڑا حسن اخلاق یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر پیسہ لگائیں. ویسے آپ کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کریں اس کو تو سارے اچھا سمجھتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں یار غیر مسلم کو یا لوگوں کو اسلام کے قریب کرنے کے لیے ان کے اوپر پیسہ لگائیں تو کہتے ہیں یہ تو لالچ دے رہے ہیں. کیسی الٹی مینٹلٹی ہے بھائی. یہ اس سے بڑا حسن اخلاق ہے کسی کے ساتھ کہ آپ اسی کے ساتھ نیکی کریں. بہرحال نبی علیہ السلام نے انڈورس کیا. آپ نے فرمایا کہ تم اس میں راضی نہیں ہو. پھر آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اگر پوری دنیا ایک گھاٹی میں چلے اور انصار مدینہ دوسری گھاٹی میں چل رہے ہوں تو میں انصار مدینہ کے ساتھ ہوں گا. میرا جینا مرنا انصار مدینہ کے ساتھ ہے. بعض ان کو کیا چاہیے تھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم اللہ کے رسول کو اپنے ساتھ لے کے جائیں گے، دنیاوی منفعت نہیں حاصل کریں گے. لیکن حضور نے اسی پہ اکتفا نہیں کیا. بخاری مسلم میں حدیث ہے انصار میرے بعد بھی تمہارے ساتھ ہوگا کہ اور لوگوں کو تم پر ترجیح دی جائے گی، تم نے صبر ہی کرنا ہے حتیٰ کہ حوض کوثر پہ آ کے مجھے ملنا. یعنی اصل زندگی آخرت کی ہے. دنیا میں اگر ایسا معاملہ ہو بھی جائے تو تم نے صبر کرنا ہے. ظاہر قبائلی سسٹم تھا، جو قریش کی امپورٹنس تھی وہ انصار مدینہ کی تو نہیں تھی. اسی لیے بخاری مسلم میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خلیفہ قریش میں سے رکھنا ہے، کیونکہ قریش کے علاوہ اگر کوئی خلیفہ ہوگا تو اس کی لیڈرشپ کو یہ لوگ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی یعنی بنو اسماعیل کو ظاہر ایک فضیلت تو دی ہوئی ہے، اور پھر قریش کا قبیلہ ایک ڈومیننٹ قبیلہ تو تھا عرب کی سرزمین کے اندر. خیر وہ غزوہ حنین کے موقع پر غیبی مدد آئی، مسلمانوں کو فتح نصیب ہو گئی. لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیں وہ جو مسئلہ مس ہینڈل ہوا تھا نا اس کو ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑا، اسے ڈسکس کیا یہاں پہ، کیونکہ آندہ ابھی بڑی جنگیں ہونے والی تھیں، قادسیہ اور یرموک بھی ہونی تھی. تو یعنی آپ نے اسباب اختیار کرتے ہوئے مسبب الاسباب سے کبھی بھی اپنے آپ کو بے نیاز نہیں کرنا. بیسیکلی غزوہ حنین میں یہ ایکٹیویٹی کا درس، وہ جیسے کہتے ہیں نا مورل لیسن کسی سٹوری میں سے، وہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کے پاس سب کچھ بھی ہو تب بھی آپ نے کہنا ہے جو اللہ کی مرضی، اللہ کی مدد کے بغیر نہیں. آپ دیکھیں میں جب کبھی بھی آتا ہوں سٹیج کے اوپر میں کیا پڑھتا ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ. یعنی اسباب ہیں سارے، ٹھیک ہے جی. ٹائم پہ فرحان بھائی پہنچے ہوئے ہیں ریکارڈنگ کرنے کے لیے، سب کچھ ہے. ذہن بھائی بھی پہنچے ہیں، لیکن اینڈ ٹائم پہ وہ ڈنڈی مار سکتا ہے یا کسی کو کام پڑ سکتا ہے، بھاگ سکتا ہے. تو لا حول ولا قوت الا باللہ، ٹھیک ہے. یا بجلی جا سکتی ہے اور جنریٹر بھی خراب ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ایکٹیویٹی پرفارم ہو سکتی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اچھا لوگ سمجھتے ہیں یہ لا حول ولا قوت الا باللہ شیطان کو بھگانے کے لیے، وہ اس کا ایک چھوٹا سا فیکٹر ہے. اصل اس کا ترجمہ کیا ہے کہ نہیں ہے طاقت گناہوں سے بچنے کی اور نہ ہمت ہے نیکی کے کام کرنے کی مگر اس کی توفیق سے. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو یہ ہے معنی، یعنی آپ اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں. اسباب اختیار کرنے ہیں، یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں جی نیچرل پیس میں ہی سب کچھ ہو جائے گا، نہ اس طرح نہیں ہے. پورے آپ نے وہمیوں کی طرح اپنی چیزیں پوری کرنی ہے، اس کے بعد اللہ پر توکل کرنا ہے. اور جب سب کچھ اویلیبل ہو اس کے باوجود اسباب کے اوپر نہیں آنا، کیونکہ کوئی آن سین پرابلم کسی بھی وقت آ سکتا ہے جو آپ نے ابھی دیکھا ہی نہیں ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے میرے ساتھ. اینڈ ٹائم کے اوپر وہ اچانک آ جاتا ہے، تو اس لیے پھر اللہ سے مدد طلب کرنی چاہیے. تو غزوہ حنین کے موقع پر یہ ایک اور بڑا عجیب و غریب واقعہ امت کے لیے. غزوہ حنین کے موقع پر ہی جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، مشکات کے اندر بھی، نبی علیہ السلام جب حنین کے لیے جا رہے تھے نا تو راستے میں ایک درخت آیا جسے ذات انوات کہا جاتا تھا، اور وہ درخت تھا مشرکین عرب کے نزدیک متبرک.
وہ اس کے اوپر اپنا اسلحہ لٹکاتے تھے تھوڑی دیر کے لیے، اور وہ یہ یقین رکھتے تھے کہ اس کی برکت سے ہم جنگ نہیں ہاریں گے۔ مشہور تھا، جس طرح یہاں پہ بھی دربار مشہور ہے نا، فلانا دربار فلاں شہر میں ہے فلاں، اس طرح وہ راستے میں وہ آیا تو ایک مشہور جگہ سی، کوئی شریف سی، ذات انواج شریف۔ تو جب صحابہ کرام وہاں سے گزرے نا، تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی ہمارے لیے کوئی اس طرح کا ایک درخت مقرر کر دیں جس پہ ہم بھی کوئی برکت حاصل کر لیں۔ اب یہ وہ صحابہ کہہ رہے ہیں جن کے نزدیک بت پرستی جو ہے وہ شرک ہے، کفر ہے، ان کے دماغ میں بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے اس چیز کو اس کے ساتھ جوڑا۔ آپ نے فرمایا اوئے سبحان اللہ، اوئے آج تم نے وہی بات کر دی جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کی تھی جب وہ ایک جگہ سے گزرے جہاں لوگ بتوں پر اعتکاف کیے ہوئے بیٹھے تھے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 138 کی تلاوت کی نبی علیہ السلام نے، جہاں پہ یہ واقعہ آیا ہے قرآن میں، اور انہوں نے کہا اے موسیٰ آپ ہمارے لیے کوئی بت مقرر کر دیں اللہ کا جس پہ ہم دھیان کر کے بیٹھ جائیں، اور تم نے تو وہی بات کر دی۔ حالانکہ صحابہ کرام نے کوئی اللہ کا بت نہیں مانگا تھا، لیکن اینالوجی وہی بنتی ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر جب آپ اسباب کے ساتھ اس طرح کا کوئی عقیدہ وابستہ کریں، ویسے پاکستان کے ہوتے ہیں نا لوگ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو غیر مستقل بذات، عطائی ذاتی، یہ تو فرق، مطلب وہ تو انہوں نے کہانی کرانی تھی۔ ہم کہتے ہیں جناب آپ درباروں پہ جا کے سجدہ کرتے ہو، کہتے ہیں جی سجدے میں تو ساری انگلیاں قبلہ رخ ہونی چاہیے، ماتھا پورا لگا ہو، پاؤں بھی لگے ہوں۔ بھائی جب کسی کے سامنے آپ جھک گئے نا یوں کر کے، وہ سجدہ ہی ہے۔ صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام سفر کے دوران جب یعنی نماز پڑھتے تھے تو اونٹ کے اوپر جب سواری پہ بیٹھے ہوتے تھے تو سر کے اشاروں سے ہی سجدہ کرتے تھے۔ یہ آپ کسی کے سامنے جب حدر کو جھک گئے تو وہ پھر یہ نہیں دیکھنا آپ قبلہ رخ ہے یا نہیں ہے، ایویں کہانیاں یہاں پہ بھی دیکھیں انہوں نے کہانی کرانی تھی یا رسول اللہ ہم نے یہ تو نہیں کہا کوئی اللہ کا بت بنا دے، ہم نے تو ایک متبرک جگہ مانگی ہے۔ تو نبی اسلام فرمایا تم نے وہی بات کر دی جو موسیٰ کے ماننے والوں نے کی تھی کہ ہمارے لیے کوئی بت مقرر کر دیں۔ سبحان اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا سبحان اللہ، میں جاہلوں سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم بھی وہی کام کرنا شروع کر دو گے جو اگلوں نے کیے، ٹھیک ہے، قدم با قدم بالشت بر بالشت۔ اور یہ جو حصہ ہے نا یہ بخاری مسلم میں بھی ہے کہ تم بھی اگلے لوگوں کے طریقے پہ چل پڑو گے، قدم با قدم بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تو تم بھی وہی کام کرو گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر وہ مراد نہیں تو کون سے لوگ ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے پہلے ہی پروفیسی دے دی تھی کہ میری امت میں وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جو یہود و نصارہ میں، اور عقائد کی حد تک خرابیاں، یہ عقیدے سے تعلق رکھنے والی چیز ہے نا۔ یہاں لوگ یہ حدیث جب بیان کرتے ہیں کہتے ہیں اس سے مراد یہود و نصارہ کا فیشن ہے، تو پھر ہم انہیں کہتے ہیں رکو ذرا صبر کرو، جامع ترمذی میں موجود ہے کہ یہ اس درخت شریف کے بارے میں بات ہوئی تھی، ذات انواج شریف، ٹھیک ہے، کہ صحابہ کرام نے کہا تھا ہمارے لیے بھی کوئی شریف مقرر کر دیں، کوئی جگہ شریف، تو وہاں حضور نے فرمایا تھا یہ تو ٹوٹلی توحید کے منافی جو چیزیں اس سے ریلیٹڈ ہے، نہ کہ یہ فیشن سے ریلیٹڈ ہے۔ تو وہ بھی حنین کے موقع پر تھا۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پھر وقت یاد کروایا ہے، کیونکہ ابھی حنین تو لوکل جنگ تھی، اب بڑی جنگ ہونے والی تھی۔ رومن امپائر جو سب سے بڑی سپر پاور ہے اس کے خلاف غزوہ تبوک، وہ تو اللہ کی ایک غیبی مدد آئی، مسلمانوں کا اللہ نے رعب ایسا کیسر روم پہ ڈالا کہ وہ جنگ کے بغیر ہی بھاگ گیا، لیکن شروع میں تو للکار رہا تھا، 1.5 لاکھ کی فوج لے کے آیا ہوا تھا۔ وہ آگے جب آئے گا انشاءاللہ ہم بتا دیں گے۔ وَيَوْمَ حُنَيْن، اور حنین کے دن، اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، جب تمہاری کثرت نے تمہیں گھمنڈ میں ڈال دیا، فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، پس تمہیں اس کثرت نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، اور زمین وسعت کے باوجود تم پہ تنگ ہو گئی، تمہاری تعداد زیادہ، اللہ کے نبی تم میں موجود، سارے حالات و واقعات اسباب کے اعتبار سے فیوریبل، لیکن بھاگنے کی جگہ نہیں پھر ملی تمہیں۔ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ، پھر تم مڑے پیٹھ پھیرتے ہوئے بھاگ گئے، زمین تنگ ہوگی، جب اللہ کی مدد اٹھ جائے گی تو پھر تو آپ کے ساتھ یہی ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی شفقت، رسول اللہ کی برکت سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص تسکین، سکینت نازل کی
اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین اور اہل ایمان پر، وانزل جنودا لم تروها اور ایسے لشکر نازل کیے جو تمہیں نظر نہیں آ رہے تھے، یعنی فرشتے نازل ہوئے، وعذب الذین کفروا اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو عذاب دیا. وہی عذاب استیصال تھا نا، یہ جو قتال ہے یہ رسول اللہ کے کیس میں مشرکین عرب کے اوپر عذاب الہی ہے، پیغمبر کا انکار کرنے کے سبب. وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ اور یہی سزا ہے ان لوگوں کی جو کفر کرتے ہیں، الٹیمیٹ سزا. یعنی یہ ڈائریکٹ نہیں ہے، 23 سال کی پیچھے رسول اللہ کی محنت ہے، دعوت ہے، اس کے بعد اینڈ پہ عذاب ہے. ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَاءُ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اس کی طرف توجہ فرماتا ہے، اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے. واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. یا ایھا الذین آمنوا اب وہی ٹاپک واپس آ رہا ہے، اہل ایمان کو حکم دیا جا رہا ہے، اے اہل ایمان، انما المشرکون نجس، مشرک تو سوائے اس کے کچھ نہیں کہ نیرا گند ہے. ظاہر ہے اس سے بڑی کیا گندگی ہو سکتی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور ہستی کو معبود تصور کر لیا جائے یا اس کی کوالٹی. یعنی دنیا میں سب سے بڑی پلیدی کوئی ہو سکتی ہے تو یہی ہے. جب کائنات کا سب سے بڑا گناہ شرک ہے تو سب سے پلید انسان وہی ہوگا جو شرک کرنے والا ہے. فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا تو بس اس سال کے بعد کوئی مشرک بھی مسجد حرام کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. وہی جو میں نے شروع میں بتایا تھا سورہ توبہ کے تعارف میں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو نبی علیہ السلام نے بھیجا، بخاری مسلم میں آتا ہے، کیونکہ پیچھے سے آیات نازل ہوئی تھی کہ وہاں جا کے اعلان کرے کہ آندہ کے بعد یہ آخری حج ہے جو مسلمانوں اور مشرکین نے اکٹھا کیا ہے 9 ہجری کا، کیونکہ اگلے سال رسول اللہ نے خود تشریف لانا تھا تو اناؤنسمنٹ ہوگی کہ آندہ اگلے سال کوئی نہیں آئے گا حج کرنے کے لیے مشرکین میں سے، صرف مسلمان آ سکتے ہیں. اور یہ پروٹوکول صرف حرمین کی سرزمین کا ہے کہ وہاں آپ مشرکین کا داخلہ منع ہے، وہاں پہ آپ کوئی بت پرستی کی علامت بھی نہیں بنا سکتے. باقی پوری دنیا میں جہاں چاہیں وہ اپنی مرضی کے مطابق رہیں، وہ ایک علیحدہ بات. لیکن حرم کی سرزمین آپ سمجھ لیں اسلام کا کنٹونمنٹ ایریا ہے، وہاں کوئی اور نہیں جا سکتا سوائے اس کے جس کے پاس پرمٹ ہے انٹر ہونے کا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہوا نا کہ بھئی اب یہ تو ظاہر ہے کہ اکانومی جڑی ہوئی تھی عرب کی حج کے ساتھ، اگر مشرکین کا داخلہ حرمین میں، حرم کی سرزمین میں، مکے میں بند ہے تو وہ ساری کی ساری پھر تجارت بھی بند ہے اور اس کے ساتھ اکانومی جڑی ہوئی ہے. تو یہ بھی ذرا تسلی دی جا رہی ہے کہ تنگ دستی کا اگر تمہیں کوئی خوف ہے نا فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ان شاء تو ان قریب اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا. جو اللہ چاہے گا نا جب تو کر دے گا، بے فکر رہو. تم نے اکانومی کی فکر نہیں کرنی ہے کہ بھئی اب تو آدھے لوگ آئیں گے مکے کی سرزمین میں تو وہاں پہ جو کاروبار کرنے والے ہیں وہ یہ کہیں کہ جی ہمارا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا. اس چکر میں نہیں پڑنا. ان اللہ علیم حکیم بے شک اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے. قاتل الذین لا یؤمنون باللہ اب یہ وہ شورى فاق آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 29 سورہ توبہ کی، جو اکثر جہادی تنظیمیں بھی اس آیت کو یوز کرتی ہیں اور جتنی اسلامی جماعتیں ہیں جو قتال کو اپنے معاملات کو ساتھ لے کے چل رہی ہیں وہ اسی آیت کو یوز کرتے ہیں. حالانکہ یہ آیت اسپیسیفکلی نبی علیہ السلام خلفائے راشدین کے قتال سے متعلق ہے یا اس کے بعد ان مسلمانوں کا قتال جنہوں نے اپنی سرزمین کے اندر اسلام کو نافذ کیا ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ اپنی سرزمین میں نام کا اسلام ہو، ناانصافی پر مبنی معاملات چل رہے ہوں اور آپ کافروں سے کہیں کہ اپنے ملک ہمارے حوالے کرو، ادروائز ہمارے سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اس طرح کا جہاد اور قتال نہیں. خلفائے راشدین کو یہ جچتا تھا کہ وہ رومنز کو اور پرشینز کو چیلنج کرتے. بلکہ آپ کو پتہ ہے جب اسلام کا غلبہ ہوا تو رومنز اور پرشینز کی جو عوام تھی انہوں نے باقاعدہ خطوط لکھے کہ ہمیں ان
ظالم بادشاہوں کی حکومت سے نجات دلائیں۔ آج آپ کو امریکہ یا یورپ سے خط آ سکتا ہے کہ جناب ہمیں نجات دلائیں؟ آپ تو دعائیں کرتے ہیں کہ گرین کارڈ کی آفر وہاں سے آ جائے۔ وہی بات ہے کہ مسجد کی پہلی صف میں بابے کھڑے ہو کے امریکہ کے اوپر قنوت نازلہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور آخری صف میں نوجوان ٹین ایجر جو ہے امریکہ کے ویزے کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ پھر آپ کو نہیں جچتا بھائی، سیدھی سی بات ہے، یہ چھوڑ دیں کہانیاں کروانی۔ انہوں نے وہ انصاف کا نظام قائم کیا ہوا، تو جنہوں نے انصاف، بلکہ ابھی جب ہمارے لوگ تنگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار گورے ہی رکھتے اس ملک کو، ترقی تو کر جاتا۔ 90 سال کے اندر، ان 90 سالوں میں بھی دیکھیں سکون سے آپ نے حکومت نہیں ان کو کرنے دی۔ 1857 سے لے کے 1947 90 سال بنتے ہیں، اس میں بھی چھوٹی موٹی جنگیں اور آزادی کی تحریکیں جاری رہی ہیں نا۔ سرکار 90 سال میں گورے نے آپ کو وہ کچھ دیا ہے کہ آپ آندہ شاید 900 سال میں بھی نہ کر سکیں۔ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں نہری نظام، ٹرین کی پٹریاں بچھا دی ہیں، کہاں تک؟ پہاڑوں کے اوپر تک لے گئے ہیں وہ۔ آج تک انہی پٹریوں کو آپ مرمت کر کے انہی پہ اپنی ٹرینیں چلا رہے ہیں۔ ٹریک اکا دکا کوئی نئے ٹریک ہیں، ادروائز وہی ٹریک چل رہے ہیں۔ ٹھیک ہے بیچ میں پٹریاں چینج ہوئی ہیں، سلیپرز جو ہیں وہ لکڑی کے ختم کر کے کہیں پہ وہ سیمنٹ کے لے آئے ہیں، ٹریک وہی ہے جو بنا ہوا ہے۔ یہ ہمارے لوگوں نے جناب خدمت کی ہے۔ آج بھی سب سے بڑا اریگیشن کا سسٹم پاکستان کے اندر ہے، وہ ہمارا بنایا ہوا نہیں ہے۔ یہ آپ کو جتنی یہ نہریں نظر آ رہی ہیں، یہ انہوں نے ہی وہ سسٹم بچھایا ہوا تھا۔ ہم نے ایک بعد میں ایک منگلا ڈیم، تربیلا ڈیم، یہ کچھ یہ بھی انہوں نے انہی کی مہربانی ہے بنا کے دے گئے آپ کو۔ یہ کسی شریف نے نہیں بنایا، کہتے نہیں فلانے شریف دی، فلانے بزرگ دی ڈیوٹی ہے، فلانے دریا دے ہوتے تھے۔ 7 بھرا نے جی جہلم دے دریا تے، 4 ادھر تے 3 ادھر، ڈیم تے کسی نے بھی نہیں بنایا۔ اور جدو سیلاب آیا تو سارے بھراواں دے مزاراں وچ وڑ گیا پانی، کوئی روک بھی نہیں سکا۔ باتیں سنیں تو بہرحال وہ یہاں پہ بھی جب کسی کو غصہ آتا ہے تو کیا کہتا ہے، اور اس سے بہتر انگریزوں کے حوالے کر دیں، ملک تو ترقی کرے گا، انصاف تو ہوگا، لوگوں کی اکانومی تو ٹھیک رہے گی۔ اس زمانے میں آپ دیکھیں، اندازہ کریں، آپ کے بزرگ انجن روک رہے تھے، کہتے نہیں پیر میرزا صاحب نے انجن روک لیا سی، اس وجہ سے گولڈے میں اسٹیشن بنا۔ سرکار گولڈے میں اس وجہ سے اسٹیشن نہیں بنا، وہ جنکشن تھا، اس وجہ سے وہاں اسٹیشن انہوں نے بنایا ہے، اس سے چھوٹی جگہوں پہ اسٹیشن بنے ہوئے ہیں۔ اچھا ہمارا سوال یہ کہ آپ لوگ صرف انجن روکتے ہیں، انجن بنایا ہے آپ نے؟ حج کرنے اس زمانے میں سٹیم انجن کے اوپر بیٹھ کے، یہاں سے آپ کے سارے بزرگان دین جن کو آپ رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں، یہ انگریزوں کے سٹیم انجن میں بیٹھ کے جاتے تھے کراچی، وہاں سے انگریزوں کی بنائی ہوئی وہ بڑے بڑے جہاز، کشتیاں، ان میں بیٹھ کے جاتے تھے جدہ، اور آپ کو کہتے تھے ایک نماز ایتھے پڑھتے ہیں، دوئی اتھے پڑھتے ہیں، تری اتھے پڑھتے ہیں۔ تو آج کرن تے ذلیل ہو کے جا رہے ہوندے سو، 4 مہینے پیدل سفر کر کے، اٹھ کے کیوں نہیں سو پہنچ دے؟ کہانیاں ان کی سنیں۔ تو یہ صرف انجن روکتے رہے ہیں، انہوں نے اس زمانے میں انجن چلائے ہیں، اندازہ کریں۔ تو یہاں پہ بھی لوگ جو اب اس کو آپ ذرا ایکسٹراپولیٹ کریں، نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں جب صدیوں سے استحصال ہو رہا ہو، رومنز اور پرشینز کے بادشاہ اپنے رعایا کے اوپر ظلم کر رہے ہوں، ایون ان کے مذہبی معاملات میں بھی اس لیول تک دخل دیتے ہوں کہ زبردستی انہیں اپنے دین میں داخل کریں، اور کسی کو اجازت نہ ہو کہ وہ کوئی اور مذہب اختیار کر سکتا ہے، اسے قتل کروا دیا جائے، جیلوں میں ڈال دیا جائے۔ ایسی صورتحال کے اندر ایک شخص عرب کی سرزمین میں اٹھے اور وہ پوری اس سرزمین کو جو صدیوں سے جنگوں کی ماجگاہ بنی ہوئی ہے وہاں امن قائم کر دے، تو پھر لوگ تو کہیں گے نا کہ حضرت آپ کا یہ سسٹم، ریاست مدینہ ہمیں یہاں بھی چاہیے۔ ریاست مدینہ کا تو میرے خیال پاکستانیوں کا پتہ چل گیا ہوگا۔ تو وہ اس زمانے میں ریاست مدینہ مانگتے تھے رومنز اور پرشین کہ یہاں ریاست مدینہ چاہیے ہمیں، تو اس وقت پھر صحابہ کرام کا جانا بنتا تھا، اور نبی الاسلام ظاہر آپ کی بعثت تو تھی پوری انسانیت کے لیے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ تو یہ وہ آیت ہے جو آیت جزیہ بھی کہلاتی ہے، اور مختلف نام اس کو دیے جاتے ہیں، آیت قتال بھی کہلاتی ہے۔ قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، قتال کرو
ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور نہ یوم آخرت پر، یعنی صحیح معنوں میں جو ایمان رکھنا ہے، ویسے تو وہ اللہ کو اور آخرت کو مانتے ہی تھے کسی درجے میں، یعنی جیسا کہ حق ہے. وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور نہ حرام سمجھتے ہیں ان چیزوں کو جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں. وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ، اور نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، یعنی اسلام کو. مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، ان لوگوں میں سے بھی جو اہل کتاب ہیں، یعنی جیوز اور کرسچنز. اب جیوز اور کرسچنز کے ساتھ بھی قتال کی اجازت دے دی گئی. اور وہ لوگ بھی، ان کا تو ذکر پہلے ہو چکا، مشرکین عرب کا. حتی یعطوا الجزیہ، یہاں تک کہ وہ جزیہ دینے پر آمادہ ہو جائیں. عن ید وہم صاغرون، اپنے ہاتھوں سے دیں تمہیں جزیہ اور وہ مغلوب ہو کر رہے، یعنی حکومت مسلمانوں کی ہوگی، باقی انہیں رائٹس ہوں گے لیکن مینجمنٹ مسلمانوں کے پاس ہوگی حکومت کی. اور یہ جزیہ کو بہت بڑا ٹیکس نہیں تھا، مسلمان خود بھی تو ٹیکس دے رہے ہیں نا، زکوٰۃ کی شکل میں 2.5% اپنے مال میں سے، اور کھیتی باڑی کی شکل میں تو عشر دینا ہے آپ نے 10%. یہ جزیہ غیر مسلموں کے اوپر ٹیکس تھا، مسلمان تو آلریڈی دے رہے ہیں، اور کوئی اتنا بڑا نہیں تھا. 4 سونے کی اشرفیاں، 4 دینار سال کے، اور اس کے اگینسٹ ان کی پوری پروٹیکشن مسلمانوں کے ذمہ. اسی کانٹیکس میں وہ بخاری میں حدیث ہے نا، جو کسی جزیہ دینے والے کافر کو بھی قتل کر دے وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی. یعنی حقوق ان کے پورے ہوں گے، آزادی سے وہ اپنی زندگی گزاریں گے، مسلمان ان کی سیکیورٹی کا اہتمام کریں گے. اور وہ 4 دینار میں سیکیورٹی خرید کے اپنے لیے ایک سمجھ لیں ان کی لاٹری نکل آئی قبائلی سسٹم میں، جہاں کبھی کوئی قبیلہ آگے گھسے اور آپ کے پورا لوٹ کے لے جائے، بچوں کو غلام بنا لے، عورتوں کو اپنی کنیزیں بنا لے. یہ تو عام تھا نا، یہ تو آپ بڑے سویلائز ورلڈ میں سرکار رہ رہے ہیں اس وقت، تو دنیا میں بڑا سکون ہے. اس زمانے میں سوچیں کہ لوگ جنگوں کی جو تکلیف اٹھاتے تھے، زندگی ساری جنگوں سے عبارت تھی. یہ ارطغرل کے اندر وہ یہی کچھ تو آپ کو دکھا رہے ہیں، کبھی کوئی گھسا ہے کبھی کوئی گھسا ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ فیملی کے ساتھ آپ رہ رہے ہو اور آپ در بدر اپنی جان بچانے کے لیے، اور پھر بھی قبیلے حملہ آور ہوں، تو کتنی مشکل زندگی تھی. ایسی صورتحال میں اگر ایک سینٹرل کوئی حکومت قائم ہو جو آپ کو سیکیورٹی دے، تو یہ کوئی رقم نہیں ہے. ہم آلریڈی یہ سارے ٹیکسز دے رہے ہیں نا، ہم نے بھی تو اپنی فوج اور پولیس اور جوڈیشری کے ادارے جو ہیں ان کو ہم جزیہ ہی دے رہے ہیں نا، ایک قسم کا ٹیکس دے کے ان کو بھی تو رکھا ہوا ہے نا، اپنی سیکیورٹی کے لیے رکھا ہوا ہے نا. ادروائز تو آپ نہیں رہ سکتے، نہ آپ کاروبار کر سکتے. آج پولیس ختم کر دیں، جوڈیشری ختم کر دیں، آپ کوئی دکان کھول کے بتائیں، لوگ آگے آپ کی دکان لوٹ لیں گے. یہ جو آپ کو سارا امن نظر آ رہا ہے، جس کے لیے ہم کہتے ہیں یہ بنانا ریپبلک نہیں ہے، یہاں آئین ہے، ایک حکومت چل رہی ہے، وہ کیا ہوتا ہے کہ سارے آپ آزادی کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں. آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے کہ آپ جناب اپنی دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو نا ایک قبیلہ حملہ آور ہو آپ کا سارا سامان لوٹ کے لے جائے، ورنہ تو آپ کاروبار کر بیٹھے. اس چیز کو کون انشور کر رہا ہے؟ پولیس، جوڈیشری. اور باہر سے کوئی آپ کے ملک کے اوپر حملہ آور نہ ہو، اس کو کون انشور کر رہا ہے؟ آپ کی فورسز، ایئر فورس ہو، نیوی ہو یا آرمی ہو. تو لہذا ان کو ٹیکس دینا یا ٹیکسز میں سے ان کی تنخواہیں جانا، یہ کوئی ان کے اوپر احسان نہیں ہے، یہ ہماری ریکوائرمنٹ ہے. ورنہ ہر شخص اپنی فوج اگر بھرتی کرے گا، آپ یہ افغانستان میں دیکھ لینا، لارڈ سسٹم ہے نا، اس لیے ہر بندے نے اسلحہ چلانا سیکھنا ہوتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں اسلحہ پکڑایا ہوا انہوں نے، ٹھیک ہے. اور کیا حالت ہے، لوگ مثالیں دیتے ہیں. مجھے بتائیں زندگی رہنے کے قابل ہے افغانستان کی؟ ایک دن آپ کا جناب نیٹ بند ہو جائے تو آپ کا دل بند ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو لوگ مثالیں تو دیتے ہیں جناب یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے، آپ ایک دن بھی نہیں کاٹ سکتے. اتنا مشکل وقت ہوتا تھا اس وقت. تو ایسی صورتحال میں اگر جزیہ دے کے اگر آپ کو امن مل جائے، آپ کی سیکیورٹی ہو جائے، اور ایون جب کبھی کوئی مسلمان کو علاقہ چھوڑتے تھے نا اپنی حکمت عملی کے تحت، تو اگر اس میں سال میں کوئی وقت باقی ہوتا تھا اتنا جزیہ ان کو واپس کرتے تھے کہ بھائی ہم یہاں سے ریٹریٹ کر رہے ہیں، اب ہم آپ کی سیکیورٹی کو نہیں دیکھیں گے، اور آپ کو ہم نے جو یہ جزیہ لیا یہ واپس کر رہے ہیں جو باقی کا ہے.
اپنی حفاظت کا آپ خود بندوبست کریں. سرکار آج امریکہ میں بھی یہی ہوتا ہے, ٹیکس کاٹتے ہیں آپ کا ہیلتھ کا, سال کے اینڈ پہ آپ کے گھر چیک آتا ہے کہ آپ کا اتنا اس دفعہ جو ہے نا وہ میڈیکل کا خرچہ ہوا, یہ باقی جو ہم نے آپ سے کاٹا تھا نا یہ بچ گیا, یہ آپ کا رائٹ ہے, ہم آپ کو سال کے اینڈ پہ واپس کر رہے ہیں. تو مجھے بتائیں, یہ تو ہمیں خط لکھنے چاہیے امپورٹڈ حکومت کے لیے, انورٹڈ کاما میں. ظاہر ہے کیوں دنیا جا رہی ہے یورپ اور امریکہ میں, اسی لیے تو جا رہی ہے نا کہ یار یہاں تو وہ نظام ہی نہیں ہے, وہ سلسلہ ہی نہیں ہے. تو یہ جزیہ کے حوالے سے میں نے اس لیے ذرا کھل کے بات کی, اس کے اوپر لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں اسلام کے اوپر, لیکن اس پورے پس منظر کو سمجھیں کہ قتال کرنا ہے, یا تو ان کو آفر دیں کہ اسلام قبول کر لیں, 3 یعنی چیزیں یہ, یا اسلام قبول کریں, اسلام قبول نہیں کرتے اپنے دین پہ رہنا چاہتے ہیں رہیں, جزیہ دیں گے, اوورال حکومت مسلمانوں کی ہوگی لیکن آپ کی پروٹیکشن بھی ہوگی, آپ کو مذہبی آزادی بھی ہوگی. اور تیسری چیز, اگر آپ دونوں پہ راضی نہیں ہیں, نہ اسلام قبول کرنے پہ نہ جزیہ دینے پہ, پھر آپ سے قتال کریں گے. اور وہی رومنز اور پرشینز کے ساتھ مسلمانوں نے کیا. پرشینز تو اڑے رہے, ان کی سلطنت مکمل ختم ہو گئی. رومنز نے بھی جب جنگ یرموک میں گھٹنے ٹیکے, اور ان کے بہت سارے علاقے مسلمانوں سے جاتے رہے, بلکہ ان کا ہولی سٹی چلا گیا ان سے, یروشلم. پھر ان کو اندازہ ہو گیا کہ ہم مسلمانوں کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. پھر حضرت عمر کے پاس انہوں نے اپنا ایلچی بھیجا جو اس وقت کیسر روم تھا کہ ٹھیک ہے ہم جزیہ آپ کو سالانہ دیا کریں گے, ہمیں جو ہے نا ہمارا جو ملک بچ گیا ہمارے پاس ہی رہنے دیں. اس وجہ سے رومن امپائر کسی فارم میں ٹوٹی پھوٹی چلتی رہی. الٹیمیٹلی بھی جب سلطنت عثمانیہ آئی ہے تو وہ تو پھر پورے کچومر نکال دیا نا ان کا, رومنز کا. لیکن ان کی آپ سمجھ لیں کمر ٹوٹ چکی تھی حضرت عمر کے دور کے اندر. تو یہ وہ آیت مبارکہ ہے جو پیش کی جاتی ہے عموماً جہادی تنظیموں کی طرف سے, یا مسلمان بھی جہاد اور قتال کے کنسیپٹ میں, لیکن اس کا سیاق و سباق نہیں پڑھتے اور اس کے ٹرو ایسن نہیں بتاتے کہ کیا ہے, کیونکہ وہ تو پھر کوئی بھی نہیں کر رہا ہوتا. ہمیں تو سب سے زیادہ اپنے جان و مال کے استحصال کا جو ڈر لگا رہتا ہے نا, وہ مذہبی طبقے سے تو ہے. ہمیں تو خطرہ ہے کہ بریلویوں کی حکومت آئی تو دیوبندی اور اہل حدیث تو گئے, کافر نہیں جائیں گے, وہ جائیں گے. دیوبندیوں کی حکومت آ گئی تو بریلوی نہیں بچتے. تو اس قسم کی خلافت, اس قسم کا جہاد, اس قسم کا قتال, اس قسم کے مجاہدین, اس قسم کی جہادی تنظیموں سے اللہ کی پناہ, اللہ نہ کرے کہ ایسی صورتحال ہو. اب میرے بھائیو, آیت نمبر 30 سے آن ورڈ یہود و نصارہ کی جو عقائد کی خرابی ہے نا انہیں ایڈریس کیا جا رہا ہے. بڑی انٹرسٹنگ آیات آ رہی ہیں یہ ساری. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ, یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. آج کے یہودی تو اس عقیدے سے توبہ کر چکے ہیں. اس زمانے میں عزیر علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی نشت ثانیہ کروائی تھی. کہاں غلامی کا دور اور کہاں عزیر علیہ السلام کو اللہ نے مبعوث کیا, جو اسی غلامی کے دور میں پیدا ہوئے. انہوں نے بنی اسرائیل کو دعوت توبہ دی, اللہ کی طرف متوجہ ہوئے, جہاد اور قتال کے ذریعے دوبارہ سے مسلمانوں کا ایک, یعنی اس زمانے میں بنی اسرائیل کو ہم مسلمان ہی سمجھتے نا, اس وجہ سے وہ کہتے تھے یہ گویا کہ اللہ کا بیٹا ہے. تو یہ عقیدے ان کے اندر آ گئے. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ, اور نصارہ کرسچنز کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں. نعوذ باللہ. ذالک قولہم بافواہہم, یہ ان کے منہ کی بے سروپا باتیں ہیں. یضاہئون قول الذین کفروا من قبل, یہ نقل اتار رہے ہیں ان کافروں کی جو ان سے پہلے بت پرست گزر چکے ہیں نا, ادھر سے انہوں نے عقیدے مستعار لیے ہیں. یہ قاتلہم اللہ, اللہ انہیں تباہ و برباد کرے. انا یؤفکون, یہ کہاں بھٹکے جا رہے ہیں, یعنی انبیاء کے ماننے والے اور شرک کر رہے ہیں. دیکھیں جہاں اللہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت اس طریقے سے ڈومینیٹ نہیں کروائی, وہاں تو سمجھ آ سکتا ہے کسی کو دھوکہ لگ گیا. جو کہیں کہ ہم ماننے والے ہیں عزیر کے, ماننے والے ہیں جیزس کرائسٹ کے, جو ایک خدا یکتا کی طرف بلانے والے تھے, موحد تھے, توحید کے علم بردار تھے, نام ان کا لیں اور شرک پھیلائیں. اللہ نے فرمایا یہ شرک
پیغمبروں سے نہیں انہوں نے سیکھا، انہوں نے ان کافروں سے سیکھا ہے اور ان کی نقلیں اتارے. وہ کافر کون تھے؟ رومنس، بت پرست. ان میں ہوتا تھا یہ بڑا بت ہے، یہ اس کی اولاد ہے، چھوٹا بت. اس طرح یونان کے بت ہوتے تھے، چھوٹے بت جو ہیں وہ چھوٹے جی سے گاڈ لکھتے تھے، بڑے خدا کو وہ مانتے تھے کیپٹل جی کے ساتھ. تو یہ وہ ساری نقلیں چل رہی تھی. اس کو آپ نے پریکٹیکلی اگر ویڈیو کی فارم میں دیکھنا ہے تو اصحاب الکہف کے اوپر جو ایران والوں نے فلم بنائی ہے نا، اس میں انہوں نے یہ پورا کنسیپٹ بتایا ہے کہ کس طریقے سے کرسچنس کے اندر یہ خرابی آئی. اصحاب الکہف جو ہے وہ تبع تابعین میں سے تھے عیسیٰ ابن مریم کے، جن کو اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر 300 سال تک سلا دیا. عزیر علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن میں آیا ہے، نام تو نہیں آیا، لیکن ظاہر ہے کہ اسرائیلی کتابوں سے، تورات سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام ہی تھے جو 100 سال تک اللہ نے ان کو سلا کے رکھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کیا دوبارہ سے. ظاہر ہے نیند بھی تو ایک موت کی شکل ہی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے بنی اسرائیل کو فتح دلوائی. تو اتنی بڑی پرسنالٹی ہو تو اس کے بارے میں ایسا کنسیپٹ آ جاتا ہے. واقعی پھر پرسنالٹی اس قابل ہوتی ہے کہ خدا کے ساتھ کسی کو ٹھہرایا جائے لاجیکلی. یعنی ظاہر ہے جی ہر بندے کو تو نہیں اللہ کے ساتھ ٹھہرایا جا سکتا، یا اللہ کی رشتہ داری جو اس طرح کا کام کر دے کہ غلامی کی زندگی سے نجات دلائی. اور عیسیٰ ابن مریم جو مردوں کو زندہ کر دے اللہ کے حکم سے، تو حضرت عیسیٰ ہی کو اللہ کا بیٹا بنانا تھا نا. ہر بندے کو تو نہیں ہے، ہر بندہ تو اس قابل ہی نہیں ہے، اس کا تو لیول ہی کوئی نہیں ہے کہ اسے کوئی اللہ کے ساتھ رشتہ داری کرے. بڑے بندے کی رشتہ داری جوڑی جاتی ہے. تو اس لاجک کے تحت دیکھا جائے تو لاجک تو ان کی کسی حد تک درست تھی. ہاں عقیدے میں تو شرک ہے، کفر ہے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو بڑی پرسنالٹیز ہوتی ہیں نا انہی کو ہی جوڑا جاتا ہے. شرک بڑی پرسنالٹیز کے ذریعے ہوتا ہے. اس امت میں بھی دیکھ لیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی شان میں جتنی آیات اور احادیث تھیں، تو حضرت علی واقعی اس قابل تھے کہ اگر کوئی گڑبڑ کرنی تھی نا انہوں نے توحید کے کیس میں یا رسالت کے کیس میں، تو حضرت علی کی پرسنالٹی کو ہی بیچ میں لا کے کیا جا سکتا تھا. من کنت مولا فہذا علی مولا. علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ. ٹھیک ہے، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. اب اتنی زیادہ شانیں جس بندے کی ہو نا، اور پھر اسی کو کسی درجے میں لا کے فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر گمراہی پھیلتی ہے. تو شخصیات بڑی ہوتی ہیں، لہٰذا ان شخصیات سے کوئی بغض نہیں رکھنا. ہم جب یہ آیات پڑھتے ہیں ہمارے دل میں کبھی وہم بھی نہیں آتا کہ ہم حضرت عزیر یا جیزس کرائسٹ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں دل میں کوئی نفرت لے کر آئیں کہ یار ان کو اللہ کا بیٹا بنا لیا تھا. تو یار بنانے والوں کا قصور ہے نا. حضرت عیسیٰ کی شان سن کر ہم چڑھتے کیوں ہیں؟ کبھی کو مسلمان چڑھا ہے؟ حالانکہ کرسچنز کی وجہ سے مسلمانوں نے صلیبی جنگوں کا ساری تکلیف اٹھائی. پھر بعد میں بھی سو کالڈ کرسچنز، میجورٹی تو ایتھیسٹ، جنہوں نے کارٹون بنائے، لیکن کبھی کسی مسلمان نے رسول اللہ کا بدلہ اتارنے کے لیے جیزس کرائسٹ کا کارٹون نہیں بنایا. ایک لمحے کے لیے بھی خیال نہیں آیا کہ ہم حضرت عیسیٰ سے بغض رکھیں. ہم جس طرح رسول اللہ پر ایمان لانے کو اپنے ایمان کی بنیاد سمجھتے ہیں، بالکل بین ہی اسی طریقے سے اسی لیول پہ عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا پیغمبر ماننا اپنے ایمان کی بنیاد سمجھتے ہیں. لا نفرق بین احد من رسلی، ایمان لانے میں کسی نبی میں ہم کوئی فرق نہیں کرتے. تو لہٰذا جب حضرت عیسیٰ کی کوئی شان بیان کرے تو ہمیں چڑھنا نہیں چاہیے، اور ہم چڑھتے بھی نہیں. لیکن مولا علی کی جہاں بات ہوتی ہے فوراً جی شیعہ تو گمراہ جی. یہ میں آپ کو فرق بتا رہا ہوں. کیا عیسیٰ ابن مریم کی شان سن کے ہم نے کبھی کرسچنز کے حوالے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نفرت کی ہے؟ یا یہ کیا کہ ہمارے سامنے حضرت عیسیٰ کی فضیلت نہ بیان کرو اور دیکھا نہیں جی کرسچنز جڑے نا اللہ کا بیٹا کہتے ہیں انہوں نے؟ نہیں، ہم کہتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں ان کی یہ شانیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. تو سرکار پھر مولا علی کو بھی آپ آن کریں کہ ان کی یہ شانیں ہیں، لیکن وہ رسول اللہ کے خادم ہیں. ٹھیک ہے، اسی لیے محمد اور آل محمد کہا جاتا ہے، آل علی نہیں کہا جاتا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو میں فرق بتا رہا ہوں کہ بڑے لوگوں کو اس طریقے سے یوز کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہاں بہ کے جا رہے ہو نبیوں کے ماننے والے، انا یؤفکون، کہاں بہ کے جا رہے ہو؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. ان بدبختوں کا کیا حال ہے؟ انہوں نے اپنے پادریوں کو
اپنے جوگیوں کو، اپنے صوفیوں کو، علماء کو ارباب من دون اللہ، اللہ کے ساتھ ان کو بھی اپنا رب مان لیا ہوا ہے، والمسیح ابن مریم، اور عیسیٰ ابن مریم کو بھی۔ یہ جوگی اور صوفی، یہ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہوا ہے۔ احبار اور رہبان، احبار وہ علماء ہیں جو علم کی گہرائی میں اترے ہوئے ہوں، یعنی مفتی اعظم، اور رہبان جو دنیا ترک کر چکے ہوئے ہوتے تھے، راہب، جو صوفیاء کا کنسپٹ، یعنی یہ دونوں چیزیں وہاں پہ موجود تھی۔ مسٹسزم بھی کرسچینٹی میں آج بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا انہوں نے اپنے بزرگ بابوں کو اللہ کے مقابلے پر اپنا رب چن لیا ہوا، گویا کہ جو محبت رب سے کرنی چاہیے، جو عقیدہ رب کے ساتھ ہو، وہ اس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے انہوں نے، اپنے مولویوں اور بزرگوں کے ساتھ، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ وما امروا الا ليعبدوا الہا واحدا، حالانکہ انہیں تو حکم نہیں ہوا تھا مگر یہی کہ اس اکیلے واحد رب کی، معبود کی عبادت کرنی ہے، لا الہ الا ہو، کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، سبحانہ عما یشرکون، اور اللہ تعالی پاک ہے ہر اس شرک سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ یعنی توحید پہ جو اتنا زیادہ زور دیا جا رہا ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کو ٹینشن ہو جاتی ہے، نہیں، اللہ تو پاک ہے، اپنا بیڑا غرق کر رہا ہے۔ اچھا، اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں ایک روایت ہے جس کی صحت میں اختلاف ہے، شیخ البانی اسے حسن سمجھتے ہیں، اپنی تھیم کے اعتبار سے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ جامعہ ترمذی میں ہے، مسند احمد میں، کہ عدی ابن حاتم جب مسلمان ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ جو قرآن میں آیت ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 31، اس زمانے میں تو انہوں نے آیت کا نمبر نہیں بتایا ہوگا، صرف آیت کا ذکر کیا، اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، یہود و نصارہ نے اپنے مولویوں کو، اپنے جوگیوں، بزرگوں اور صوفیوں کو رب مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پر، تو ہم نے تو کبھی بھی اپنے پادریوں کی عبادت نہیں کی، تو یہ اللہ نے قرآن میں کیوں فرمایا؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ کیا تم اپنے پادری جو علماء تھے، بزرگان دین، صوفیاء کرام، رہبان شریفین، ان کی باتوں کو بغیر تحقیق کے جس چیز کو وہ حلال کہتے تھے اس کو حلال، اور جس کو وہ حرام کہتے تھے حرام نہیں مان لیا کرتے تھے، بغیر دیکھے کہ اللہ کی کتاب میں کیا لکھا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایسے ہی تھا۔ تو فرمایا اگر یہ رب بنانا نہیں تو اور کیا ہے؟ شریعت کا مالک تو اللہ ہے۔ اچھا، اس سے یہ پتا چلا جو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ بابت شاہی کوئی نہیں، یہ بھی اس سے ثابت ہوا کہ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ مولوی کیا فرما رہے ہیں، یہ دیکھنا ہے کہ قرآن میں، بخاری میں، مسلم میں کیا لکھا ہوا ہے۔ جب حضور کہہ رہے ہیں کہ تم ان کی بات کو مان لیا کرتے تھے یہ دیکھے بغیر کہ اللہ نے کیا نازل کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ نبی علیہ السلام امت کو کیا درس دے رہے ہیں کہ ایک عام آدمی نے بھی دیکھنا ہے کہ قرآن حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ یہ بزرگ کون ہے جو فرما رہے ہیں۔ بزرگوں کے فرامین بھی دیکھا کہ دماغ کتنے گیا میرا، یہ اڑے گیا دماغ، حالانکہ حدیث میں نے کئی دفعہ بیان کی ہے، اس طرف کبھی دماغ نہیں گیا۔ یہ بھی ان لوگوں کے لیے پھکی ہے جو کہتے ہیں جی ڈائریکٹ میں قرآن حدیث پڑھو، نبی اسلام تو کہہ رہے ہیں ڈائریکٹ پڑھو اور چیک کرو کیڑا کیڑا صحیح گل کر رہا ہے۔ عام آدمیوں کو حکم ہے کہ تم بغیر دیکھے کہ نبیوں کی تعلیمات کیا ہیں، تم اپنے جوگیوں اور صوفیوں اور رہبان کی باتوں کو بغیر تحقیق کے مان لیتے تھے، یہی تو ان کو رب بنانا ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔